آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ سوال ہے، اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سوال ہے، الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کس خلیفہ راشد نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فدیے کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ 9 اوقیہ سونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم ادا کی تھی۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، باغ ارم کے نام سے کس بادشاہ نے جنت بنائی؟ جواب ہے شداد نے۔ بتائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنی مخزوم سے تھا۔ سوال ہے، بتائیں کون سے پیغمبر درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ سوال ہے، توریت جن پتھروں پر کندہ تھی وہ پتھر کس نام سے مشہور ہے؟ جواب ہے سرخ یاقوت کے نام سے۔ جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی۔ سوال ہے، جنگ اجنادین مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی، بتائیں کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار نازل ہوئے؟ 42 مرتبہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کون سے قبیلے سے تھے؟ بنو غفار سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جمعۃ المبارک کے دن۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی اولاد میں سے کون کون مشرف با اسلام ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہند، حالہ بیٹا اور حارث بیٹا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عبد المطلب کی کتنی بیویاں تھیں؟ حضرت عبد المطلب کی 5 بیویاں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دینی بھائی کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانثار کیا کہلاتے تھے؟ جواب ہے حواری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میں کون بڑے تھے اور کتنے بڑے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہودا نے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال کون سے سال اور ماہ میں ہوا؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال بعد ماہ شوال میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جبل رمات۔ سوال ہے خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ درخت پر الٹا چڑھنے والے جانور کا نام بتائیں۔ ریچھ۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب ہے میدان عرفات میں۔ سوال ہے سود کب حرام ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ سوال ہے شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب ہے 1 سال تک۔ عہد بنو امیہ میں بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ قسطنطنیہ۔ سوال ہے غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟
जवाब है 3 फर्ज, सुन्नत, वाजिब। कुरान पाक की सूरह अल कौसर किस वक्त नाजिल हुई? जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हो रहा था। सवाल है कुरान मजीद की किस सूरत में ज़ेर सिर्फ एक मर्तबा आई है? जवाब है कुरान मजीद की सिर्फ एक सूरत ऐसी है जिसमें ज़ेर सिर्फ एक मर्तबा आई है और वो है सूरह इखलास। कयामत की आखिरी निशानी कौन सी होगी और वो किस मुल्क में से होगी? यमन से आग निकलना कयामत की आखिरी निशानी होगी। कयामत के करीब मदीना मुनव्वरा इंसानों के अलावा किन का मस्कन बन जाएगा? कयामत के करीब मदीना मुनव्वरा वहशी जानवरों, दरिंदों और चरिंदों का मस्कन बन जाएगा। सवाल है किस चीज के खाने से बीमारी दूर होती है और इस नाम की चीज से इंसान मर जाता है? जवाब है गोली खाने से बीमारी दूर और लगने से मौत वाक़े। किस फिकिया को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया? हजरत नाफे रजी अल्लाह ताला अन्हो को। किस मंजिल में सूरतों की तादाद 13 है? छठी मंजिल में। सवाल है किन पैगंबर के हाथ में लोहा नरम हो जाता था? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। कौन से नबी पैदा होने के बाद एक दिन में इतना बड़े होते जितना दूसरे बच्चे एक साल में होते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है कौन से सहाबी कुरैश के पास गए तो उन्होंने इनकी सवारी ऊंट को मार डाला और वो मुश्किल से जान बचाकर वापस आए? जवाब है खर्राश बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हो। क्या जिन्नात की तादाद इंसानों से ज्यादा है? जी हां, जिन्नात की तादाद इंसानों से बहुत ज्यादा है। सवाल है मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले मर्दमशुमारी किसने करवाई? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल है मुसारिफ ज़कात में गारमीन से क्या मुराद लोग हैं? सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रंग को नापसंद करते थे? जवाब है खालिस शोक सुर्ख रंग। नमाज कसूफ में कितनी मर्तबा अजान दी जाती है? अजान नहीं देते। सवाल है वो कौन से सहाबी थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए? जवाब है हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो।
ابو سفیان کی اس بیٹی کا نام بتائیں جس کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالشت اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالشت تھی۔ اسلام کے پہلے پرچم بردار صحابی کون تھے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کن 2 چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران کس نے نماز پڑھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران نماز پڑھائی۔ سوال ہے انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے عامر۔ بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ ولادت نبوی سے 2 سال اور چند ماہ قبل۔ بتائیں شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس کام میں مصروف تھے؟ تلاوت قرآن میں۔ سوال ہے پہلی نماز کی امامت کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب ہے مجھے بچاؤ اے موسیٰ، مجھے بچاؤ اے موسیٰ، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔ جنت میں کون سی 2 عبادتیں باقی رہیں گی؟ ایمان اور نکاح۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا کب ہوا؟ پینتیس عام الفیل کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس پشت پر ملتا ہے؟ 8ویں پشت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس علم میں برتری حاصل تھی جس میں فرشتے بھی لا علم تھے؟ علم الاسماء۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت سورہ مریم کرنے کے جواب میں کس نے کہا تھا، خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو نور ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کے جواب میں شاہ نجاشی نے کہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ خرطوم میں۔ حضرت عبد المطلب کے کون سے بیٹے ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کموز کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تھا، اس دروازے کے متعلق کیا مشہور تھا کہ کتنے آدمی مل کر اسے نہیں اکھاڑ سکتے؟ جواب ہے 70 افراد مل کر بھی نہیں اکھاڑ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے قبل جب پہلی بار اپنے بہنوئی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی تلاوت سنی تو وجد میں آ گئے تو کیا کہا؟ کہا کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے کون سے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ کر بہت مشہور ہوا، ایک ان میں سے نبی بھی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے چلے تو کس دریا سے کشتی میں سوار ہوئے؟ دریائے فراز سے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر نبوت کے کون سے سال گئے؟ جواب ہے نبوت کے 5ویں سال۔ سوال ہے، خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ دجال کون کون سے دعوے کرے گا؟ دجال سب سے پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ سوال ہے، دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلے عذاب الہی کس نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ سورہ کوثر کا نزول نمبر کیا ہے؟ 15واں۔ سوال ہے، شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب ہے توحید۔ صلاۃ الجنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟
صلاۃ جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو اللہ پاک جنت میں اپنے پیارے بندوں کو خود سنائیں گے۔ سورہ رحمان۔ سوال ہے قرآن پاک میں کھانے کی بہترین چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے شہد کو۔ قرآن مجید میں کس پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جانوروں کا بھی حساب ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ کس جگہ بھاگنے سے انسان جہنم میں جائے گا؟ کفار سے جنگ کے دوران لشکر سے بھاگنے والا جہنم میں جائے گا۔ سوال ہے کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے مومن کے دل کو خوش کرنے والی۔ کس کے پیچھے ہنسنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے؟ جنازے کے پیچھے۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے زیر ناف بال کاٹے؟ جواب ہے سب سے پہلے زیر ناف کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ سوال ہے کون سا گوشت کھانا حلال لیکن بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا۔ کون سی سورت دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے؟ سورہ کوثر۔ سوال ہے کون سے نبی جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ سوال ہے مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ کیسے بنا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر میں۔ سوال ہے نماز چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جواب ہے آفتاب بلند ہونے سے زوال تک۔
سوال ہے وہ کون سی زوجہ محترمہ ہے جن کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ سکھوں کی کتاب میں کس مشہور آسمانی فرشتے کا ذکر ہے؟ اسلام میں سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر گروہ گرنتھ کے پہلے اور 5ویں چیپٹر میں وہ اسرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے۔ آنکھوں میں جلن ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جلد خوشخبری ملنے کی نشانی ہے، واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر تک بیٹھنے کا حکم دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے اور جب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں کے بیچ میں ڈوب رہا ہو۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی، خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ 3 جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی نماز جنازہ پڑھانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا؟ ماہ ذیقعدہ 9 ہجری میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا مبارک پہنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن تھے۔ اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا فرمائے تھے؟ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 معجزے عطا فرمائے تھے۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں کن کا انتقال ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سب سے آخر میں ہوا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں کون سے خلیفہ شامل ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ باغ جنت کے حوض کا ذکر کس سورت میں ہے؟ سورہ کوثر میں۔ سوال ہے بتائیں رسول کسے کہتے ہیں؟
जवाब है जिस पर आसमानी किताब नाजिल की गई हो। सवाल है बनी इसराइल के सबसे पहले और सबसे आखिरी नबी कौन थे? जवाब है बनी इसराइल के सबसे पहले नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बरात के बारे में वही नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ फरमा थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में। उस वक्त वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी ज़ौजा भी मौजूद थीं। सवाल है जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया उस वक्त आग की उम्र शरीफ कितनी थी? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त 16 साल के थे और बाज ने कहा है कि 26 साल के थे। जो लोग कुरान हकीम लिखा करते थे उन्हें क्या कहते हैं और इनकी तादाद क्या थी? उन्हें कातिबाने वही कहते हैं और इनकी तादाद 41 थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब अतीक कैसे पड़ा? एक मर्तबा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा तो फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ से दोज़ख से आजाद हो। इसी वक्त आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब अतीक पढ़ा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किसके दौर में पैदा हुए? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए। सवाल है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का अंग्रेजी नाम क्या है? जवाब है आइज़िक। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, बीवी भी औलाद की सलाहियत से महरूम थी, फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटा कैसे मिला? जवाब है चुपके चुपके तन्हाई में अल्लाह पाक से दुआ करने से। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कब पैदा हुई? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 44 साल उम्र थी, यानी नबूवत मिलने के 4 साल बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। सवाल है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की इस्लाम कबूल करने से पहले कुनियत क्या थी? जवाब है अबू उमरो। सवाल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का कातिल कौन था? जवाब है अबू लोलो फेरोज। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटों के नाम बताएं। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत मोहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए फिरौन ने कितने जादूगरों को जमा किया?
جادوگروں کی تعداد 15,000 تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کس ہاتھ کی کون سی انگلی میں پہنتے تھے؟ جواب ہے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیزوں میں 2 علی نام کے گزرے ہیں، دونوں کون تھے؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، ایک نواسہ اور ایک داماد۔ دجال کہاں ہے؟ دجال بحرہ ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ سوال ہے، دعائے خلیل نوید مسیحا کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے، سورہ مزمل کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سوال ہے، شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے یمن کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ سوال ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کتنا سامان پیش کیا؟ جواب ہے نصف۔ فاران کس وادی کا نام ہے؟ مکہ مکرمہ کا۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا مطلب معافی ہے۔ قرآن مجید میں ذات العماد کس قوم کو کہا گیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قوم عاد کو، مطلب ہے ستونوں والے۔ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک لے جائے گی، جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ سوال ہے، کس پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کی قبریں ہیں؟ جواب ہے جبل خندمہ۔ سوال ہے، کس شخصیت کے سر کے بال پیدائشی سفید تھے؟
جواب ہے حضرت عبد المطلب کے سر پر پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب شیبہ پڑا، کیونکہ شیبہ کے معنی ہیں بوڑھا۔ کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جس میں 7 حصے شامل ہو۔ کس نبی کے لیے کنوا روٹی لاتا تھا؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اردن کے قریب ایک نالے کے پاس جا کر روپوشی اختیار کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا اللہ پاک نے کھانے پینے کا انتظام اس صورت میں رکھا کہ ایک کوے کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا جو کہ صبح و شام حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے روٹی لاتا تھا۔ سوال ہے کن صحابی کو 2 پروں والا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 پروں والا کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کون سا مدعی نبوت بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے طلیحہ اسدی۔ کون سی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا؟ خاموشی ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا۔ سوال ہے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے گی؟ جواب ہے جی ہاں۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ سوال ہے مصر کا پہلا فرعون کون تھا؟ جواب ہے الوان بن سان۔ سوال ہے نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 2، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں، یہ کس صورت سے پتہ چلتا ہے؟ سورہ نساء سے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے۔